وقت دو قسم کا ہے، ایک وہ کہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، آج کے زمانے میں یہ خواہش کس کی نہیں؟ ہمارے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، کبھی کوئی ضرر ہمیں نہ پہنچے، آج کے زمانے میں یہ خواہش کس کی نہیں؟ سب کی خواہشات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی دعا ہے یہ کس سے ہے؟ اگر اپنی ذات سے ہے تو پھر تکمیل دعا میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی غیر کی ذات سے ہے تو وہ غیر ہے کون؟ تو خود سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے آواز دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ ان کافر لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ لوگ ضرور بضرور کہیں گے کہ خالق اللہ ہے۔ تو وہ لوگ ضرور بضرور کہیں گے کہ خالق اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا۔ نقطہ مرکزی وحدت وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ مدعا وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ سب مانگتے خدا سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے۔ کچھ لوگ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ رب ایک ہی ہے مگر جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ رب ایک ہی ہے مگر جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے اسے شمس میں دیکھا، کسی نے لیل میں دیکھا، کسی نے نہار میں دیکھا، کسی نے شجر میں دیکھا، کسی نے حجر میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسمے میں دیکھا، کسی نے مریم میں دیکھا، کسی نے مندر میں پکارا، کسی نے کلیسا میں پکارا، کسی نے نماز میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی کافر نے رود نیل میں بے ہوش ہوتے ہوئے پکارا، کسی بندہ خدا نے خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون ہے جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ وہی فرعون ہے جو دعویٰ کیا کرتا تھا، جس کا ادعا یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب فرعون نے یہ ادعا کیا تھا اسی وقت ہلاک کر دیتا؟ جب یہ دعویٰ کیا، جب یہ ادعا کیا انا ربکم الاعلی، اسی وقت ہلاک کر دیتا؟ ضرب کلیم سے 2 ٹکڑے کر دیتا، یا بجلی گرا کے خاکستر کر دیتا، یا کوئی اور عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان نگل جاتا، کوئی اور عذاب نازل کر دیتا؟ کہا نہیں، میری مشیت، میرا جلال اس انتظار میں تھا کہ جس منہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنی خدائیت کا اقرار کروا لوں۔ جس منہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنی خدائیت کا اقرار کروا لوں۔ تو اصلی اور نقلی کا فرق آپ کے سامنے واضح ہوا۔ اصلی اور نقلی میں فرق یہ ہے کہ جب نقلی پہ مصیبت پڑتی ہے تب اصلی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں ہلاک ہو گیا۔